سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے جب میں اس طرح کے جواب دیتا ہوں نا، ان جوابات کی بات پر غیر مقلد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میرا ایک جگہ بیان تھا، یہ پاکستان سے باہر کی بات ہے، بیرون ملک میں ایک جگہ بیان تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد ہے، تو اس نے میرے پاس بہشتی زیور لایا اور اس نے کہا یہ بہشتی زیور ہے، سیکسی زیور ہے، دیکھو کتنے گندے اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں مسئلہ لکھا ہوا تھا، اگر چیک اپ کرانے کے لیے کوئی حاملہ خاتون کسی ڈاکٹر خاتون کے پاس جائے اور وہ عورت اپنی انگلی کے ذریعے اس کی شرمگاہ کو چیک کرے، جب انگلی واپس آئے اگر اس پہ رطوبت اور تری اور پانی لگا ہو، حاملہ عورت روزے دار ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کچھ بھی نہ لگا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو دیکھو کتنا گندا مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا ایک جواب تو صاف یہ ہے، اس سے پوچھ کے چیک اپ تو نے کرانا ہے یا تیری بیوی نے کرانا ہے؟ مسئلہ تیری بیوی کا ہے اور پریشانی تجھے لگی ہوئی ہے، تو نے چیک اپ تھوڑے ہی کرانا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اس کے یہ پوچھو کہ مسئلہ عورتوں کا ہے اور تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ تو یہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ذرا ظرافت دینے کے لیے، تھوڑا خوش کرنے کے لیے کہا بھی ان کی ٹینشن تھوڑی سی ختم ہو، تھوڑا سا ہنسے، اس کو نئی بات ذرا سمجھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر میں ایک 3 فٹ لمبا اور 2-3 انچ موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے مل جاتا ہے۔ میں نے کہا اپنے کلینک پر رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا میں رکھ لوں گا۔ میں نے کہا ڈنڈا کلینک پر رکھ لیں، اور یہ غیر مقلدین کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ بھی کسی نواب کی ہے۔ میں نے کہا یہ ہدیۃ المہدی ہے، یہ نوابوں کی کتابیں پہ نوابوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اس کے مسئلے بھی نوابوں والے ہوں گے نا۔ میں نے کہا رکھ لیں۔ اس ہدیۃ المہدی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر۔ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر، اگر کسی آدمی نے لکڑ کو بڑے پیشاب والی اپنی جگہ میں داخل کر لیا اور پھر نکالا، اتنے بڑے کام کے باوجود بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹنا۔ نواب ہے نا، تو نوابوں والا مسئلہ لکھیں گے نا۔ میں نے کہا دیکھیں اب اسے آپ نے کہنا کہ یہ ڈنڈا میرے پاس ہے اور یہ کتاب میرے پاس ہے، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انگلی کیسے جاتی ہے، یہ ڈنڈا سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے ڈنڈا سمجھ نہیں آ رہا کیسے جاتا ہے۔ یہ میں پردہ کرتا ہوں میں پردہ کرا دیتا ہوں، تو یہ ڈنڈا ذرا آپ لے کر دکھاؤ جاتا کیسے ہے۔ اور واقعتاً اس ڈاکٹر نے کہا جی میرے پاس وہ آیا، میں نے حوالہ پیش کیا، اس نے کہا مولانا اس کے بعد دوبارہ میرے پاس غیر مقلد نہیں آیا۔ یہ جس ملک کا قضیہ ہے، اس ملک کی جو کرنسی ہے نا، اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے 100، یعنی جیسے آپ ڈالر کہہ لیں، یورو کہہ لیں، درہم کہہ لیں، دینار، جو بھی کہہ رہے ہیں، میں پورا نہیں سنا رہا واقعہ، چونکہ ہماری گفتگو پھر نیٹ پہ جاتی ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں اس ملک میں کون سا ڈاکٹر ہوگا۔ اس لیے اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے جو 100 روپیہ بنتا ہے، آج 4 سال گزر گئے ہیں، وہ ہر سال مجھے باقاعدگی سے ماہانہ 100 دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا آپ اس نسخے سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس لیے مجھے اب یہ چٹیں نہیں دیتے، اس کو پتا ہے کوئی چٹ دی تو اس نے نیا نسخہ پیش کر دینا ہے۔ میں نے یہ نسخہ حیدرآباد پیش کیا، حیدرآباد سندھ، تو مجھے 10 دن کے بعد ایک لڑکے کا فون آیا، کہتا ہے سائیں ہم ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں، کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں ہم ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا۔ اب دیکھو نسخہ کامیاب ہوا نا۔